کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ کھارے کنویں کے اندر صرف اپنا تھوک، اپنا لعاب ڈال دے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہیں، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے؟ جبکہ گلاس کے اندر اگر آپ 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، پانی کی لذت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لعاب جسے ہم کہتے ہیں وہ تھوک، اپنے منہ کا تھوک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے اندر ڈال دیا وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اور کنویں کے اندر جو لعاب ڈالا تو کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، اور سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ یعنی کہ ایک لعاب ہے وہ کتنے کام کرتا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالیں تو اس کے اندر پانی آ جائے۔ اس لعاب کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اگر کسی کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ کے اندر علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور حضور اگر غصے سے کسی کے منہ پہ تھوک دے تو اس کا چہرہ جلتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک لعاب ہے وہ میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کو علم و حکمت بھی دے رہا ہے، وہی لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیوں جل گیا؟ تو کہا صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، صدیق و فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، حضور نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا منہ جل گیا، اور خواب میں منہ کیا جلا؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا آپ کو کہ آپ پر سردی کا اگر اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ محسوس تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب کیا شان والا لعاب ہے۔ پھر حضور کے تھوکی کی بات کرتا ہوں، حضور کے لعاب ہی کی بات کرتا ہوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک کے وہ بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں رہتی تھی، شام تک کے وہ بچے کو بھوک نہیں لگتی تھی، شام تک کے اس بچے کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اسی لعاب کی طرف آئیے۔ اگر یہ لعاب جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو جابر کی ہانڈی سے اتنا بڑا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، یہی لعاب اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، میں اشارے صرف دے رہا ہوں لیکن اشارے ممکن ہے آپ نہ سمجھے۔ اللہ اکبر! ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، قتادہ اپنی آنکھ لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ اکبر! کوئی دنیا کا انسان ہوتا تو کہتا آنکھ نکل گئی تو حکیم کے پاس جا، آپریشن کرا، جڑی بوٹی کا استعمال کر، مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر آنکھ نکل گئی۔ سرکار نے آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا، لعاب لیا، قتادہ کی آنکھ میں لگایا اور آنکھ کا ٹھیلا رکھ دیا تو وہ اپنے آپ جڑ گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اس آنکھ سے جتنا دیکھتا تھا لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اس سے زیادہ دیکھنے لگا۔ حضور کے لعاب کی بات چل رہی تھی، حضور کے تھوک مبارک کی بات چل رہی تھی۔ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ رات سب نے بے چینی میں گزاری، بے قراری میں گزاری کہ کل کیا ہوتا ہے۔ کل جس کو جھنڈا ملے گا اس کو 3 فضیلتیں ملے گی، اس لیے کہ ایک تو وہ فاتح خیبر ہو،
रात को सहाबा सोए नहीं, सुबह को उठे। कहा जाता है कि सहाबा पंजों के बल खड़े होकर हुजूर को दिखा रहे थे कि मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, ताकि अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं मैं भूलता नहीं हूं, भुलाया जाता हूं। सहाबा मुंह चेहरे इसलिए दिखा रहे थे कि कहीं ख्याल मुबारक से खुदा न ख्वास्ता मैं भुला दिया जाऊं तो याद आ जाऊं, ताकि परचम मुझे मिले। लेकिन हुजूर की शान है ना, हुजूर की शान है, इंतिखाब मुस्तफा का मुकाम अलग है। हमारे इंतिखाबात मुंह देख कर होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का इंतिखाब जात देख करके होता है। वो पंजों के बल सामने खड़े हुए जो थे, हुजूर ने सब पर नजर डाली और फिर फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है? सबने कहा या रसूल अल्लाह वो बीमार है, उनकी आंखों में आशूबे चश्म है, आंखें आई हुई है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इंतखाब पे कुर्बान जाए। आपने किसी मुकर्रिर का इंतखाब किया तकरीर के लिए, फोन आ गया बीमार है, आप आदमी तब्दील कर देते हैं क्योंकि बीमार आदमी तकरीर नहीं कर सकता। तकरीर के लिए जितनी ताकत की जरूरत है उससे ज्यादा जंग के लिए ताकत की जरूरत है। वो और है बीमारी की वजह से जिनके फैसले बदल जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की जबान वो है। मेरा इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब कहा गया आका बीमार है, और बीमारी भी कौन सी, पेट का दर्द नहीं, सर का दर्द नहीं, पैर का दर्द नहीं, सबसे मेन चीज है आंख के अंदर आशूब है, आंख के अंदर दर्द है और आंखें लाल लाल है, खुलने को तैयार नहीं। सरकार से जब कहा गया आका बीमार है अली, सरकार ने फरमाया बुला करके लाओ अली को, मेरे पास बुला करके लाओ अली को। जैसे मेरे मौला तशरीफ लाए, पूछा अली क्या हुआ, उसके हुजूर आंखें आई है, नबी ने लुआब निकाला, अली की आंख में लगाया। अली कहते उसके बाद से जिंदगी में मुझे कभी आंख की तकलीफ नहीं। अगर लुआब मुस्तफा पर गुफ्तगू हो तो पूरा वक्त इसी में चला जाए। बोलो हुजूर के थूक का ये हाल है,